السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ آج کی کہانی کا عنوان ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو سناؤں گی ایک واقعہ، اور یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ صبح اٹھے اور بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیسا خواب تھا۔ یہی خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگلی 2 راتیں مسلسل آتا رہا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی حکم ہے۔ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، مگر وہ اللہ عز و جل سے بھی بے حد محبت کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بہت فرما بردار بیٹے تھے، انہوں نے کہا، ابا جان، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے تو آپ اس کو ضرور پورا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اور یہ قرآن پاک کی سورہ الصفات کا ترجمہ بھی ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ترجمہ: جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے، آسمان سے ایک آواز آئی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ یہ بھی سورہ الصفات کی آیت نمبر 104 سے لے کر 106 تک کا ترجمہ ہے۔ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرائیل جلدی سے جنت سے ایک دمبا لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں کامیاب ہونے کا شکر ادا کیا اور دمبے کی قربانی کی۔ اسی عمل کے مطابق دنیا بھر سے تمام مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اچھے سے اچھا جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی پسند آئے۔ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دکھاوا نہ کریں، لوگوں کے سامنے گھما کر اور شور مچا کر ہرگز یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہمارا جانور سب سے مہنگا، تندرست اور سب سے اچھا ہے۔ ان سب کاموں سے قربانی کا ثواب ضائع بھی ہو سکتا ہے کہ قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ ویسے تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا غریبوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا اپنے استعمال کے لیے، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا زیادہ تر حصہ مستحق لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ چلے آج سے ہم اسی طرح عید الاضحیٰ یعنی بقرعید مناتے ہیں۔
آپ سب کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. جزاک اللہ خیرہ.